الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں، میرے بیوی بچوں سے، میرے بہنوں بھائیوں سے، میرے گھر بار سے، ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں، لیکن آپ میری جان سے بڑھ کر مجھے عزیز نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر ابھی نہیں، مطلب کہ تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ پوچھا کہ اے عمر تم اب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول میں آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایمان ناقص ہے، یا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جان لینے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا لازمی جز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے بلکہ ایمان ناقص ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کس طرح سے کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تطبیق کس طرح سے ہوگی؟ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کافی ہے کہ 12 ربیع الاول آئے اور ہم جھنڈیاں لگا لیں اور جلوس نکال لیں اور جو ہے وہ طرح طرح کے نعرے اور طرح طرح کے کھانے اور لباس پہن لیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہی معیار ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو میری سنت کے مطابق نہ ڈھال لے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی خواہش کو میری سنت کے اوپر مقدم رکھے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، لیکن لوگ اس کے اوپر دھڑلے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر پوچھا جائے کہ بھئی سنت سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں سنت کے اوپر اپنی خواہش کو مقدم کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی ایسا عمل تم دین میں داخل نہ کر دو کہ جس کا تمہیں اللہ نے نہ تو حکم دیا ہو، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کر کے دکھایا ہو۔ اپنے آپ کو صرف اللہ کے حکم کے تابع رکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تابع رکھو۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے رسول کی سنت کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر اپنی طرف سے دین میں کوئی کمی کر دے، کوئی اضافہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھایا ہے، جس کی شریعت ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو جان لیجئے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے یا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھائیے، یعنی کہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی کمی اور اضافہ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت جیسے عظیم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔